له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمن بالله ورسوله النبي الأمي الذين يؤمنون بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. محترم عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4-5 جمعہ مبارک جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اسی کو جاری رکھتے ہوئے اگر تو پچھلے اسباق، پچھلے درس، پچھلے لیکچر، پچھلے جمعہ مبارک کے موضوع آپ کے ذہن میں ہیں تو پھر تو آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آئے گی، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر آپ کے یہ بات پر بہت گزار ہوں کہ پچھلی گفتگو اور جتنے بھی جمعہ مبارک میں ہوئی ان میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے اللہ کا فرمان رکھا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دوسری بات یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. تیسری بات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور اس کے بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ سارے موضوع آپ نے سن رکھے، آپ کے سامنے بیان بھی کیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے فرمان ہمارے سامنے ہوتے ہوئے آج ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. کیا اللہ کے ان احکامات کے اوپر ہمارا ایمان، ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کے قافلہ کیوں رکا. اب اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے ابھی جو آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس سے اس بات کو بخوبی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے اور اللہ نے پیغمبر دنیا میں کس لیے بھیجے تھے اور ہمیں زندگی گزارنے کے احکامات اللہ اور اس کے رسول نے کیا دیے اور کیا ہم نے اپنے آپ کو انہی فرمان کے مطابق ڈھالا، اپنی زندگی کو گزارا یا نہیں. اور یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کائنات کے امام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک لوگ اس کے نور سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نگاہ سے ذرے آفتاب بنے، خاک عرب کیمیا بن گئی،
ڈاکو لٹیرے راہزن راہبر بن گئے۔ کیا تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی معلم، ایسا کوئی رہنما کبھی پیدا ہوا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سردار ہونے کے باوجود کوئی جداد نہیں کی۔ اسلام کے سوا کہیں اور آپ کو ایسی مثال نہیں ملی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی اور جسمانی بھی تکلیفیں دی گئی، پتھر مارے گئے، قتل کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ اور اقتدار عطا کیا اور مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو آپ نے مثالی رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ کیا معاملہ کیا؟ بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ کیا امت محمدیہ کی تاریخ میں آپ کے سوا کوئی ایسی مثال ملتی؟ تو کیا ہم کافر دشمنوں کو تو دور کی بات ہے ان کو معاف کریں، اپنے کلمہ گو مخالفین سے بھی ایسی نرمی کا ہم نے کبھی مظاہرہ کیا؟ یا کبھی ایسا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم کس منہ سے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ سیرت آپ یہ تھی کہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، بدترین دشمنوں کو معاف کرنا، ہم اپنے کلمہ کو مسلمان بھائی کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ پھر ہم کہیں کہ ہم آپ کی امتی۔ جو افراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب سے پہلے جمع ہوئے تھے، ان کو السابقون الاولون کہلائے وہی لوگ۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز افراد شامل۔ اور اس کے علاوہ یمن سے آئے ہوئے غریب خاندان کے عمار بن یاسر اور حبشہ سیاہ فام غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام بن کر بکنے والے صہیب رومی جیسے مسکین لوگ بھی شامل تھے۔ غرض ہر طبقے کے لوگ اس چشمہ فیض سے سیراب ہو گئے تھے۔ کائنات کے امام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ آج ہم آپ کے امتی ہو کر بھی اس رشتے کو توڑے ہوئے، ایک دوسرے سے دستوں گریبان، ایسے کہ جب اپنے گریبان چاک کے دامن جلتا جائے، ایسے آپس میں الجھے ہوئے۔ آپ ہر آدمی اس سے واقف ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہلم میں توپیں گرج رہی ہیں، کراچی میں راکٹ بم برسائے جا رہے ہیں، لاہور میں بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے۔ پورے ملک میں وہی رٹی رٹائی باتیں برسوں پرانی دہرائی جا رہی ہے۔
اور عوام بیچاری پریشان ہے، دشمن خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ الجھ پڑے ہیں سرراہ مومنوں کے ہجوم۔ سرائے عام ہے اس وقت کافروں کے لیے، آپس میں دستوں گرے بات، وہی پرانی باتیں۔ اور ایک بات آپ کو یاد کرا دوں کہ میں نے کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے، ابھی بھی قاری صاحب مجھے لینے کے لیے طبیعت انتہائی خراب تھی، وہ دوائی لا کر دی، وہ استعمال کی، یعنی کہ طبیعت کی خرابی کے باوجود صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا پیغام آپ کو اور لوگوں کو دینے کے لیے، اور ان کو خاص طور پر دینے کے لیے جن کے منہ کا ذائقہ تب تک بدلتے نہیں جب تک ایک دوسرے کے امامے اچھال نہیں لے، ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے۔ اور اس لیے شاید کہ میرا رب میری آواز میں کوئی تاثیر پیدا کر دے اور آپ کے اور ان کے دل راہ پانے۔ اور یاد رکھیں دلوں کا مالک صرف آسمان والا ہے۔ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میرے رب کی انگلیوں میں ہے، جس وقت چاہے جس کا جی چاہے دل پھیر دے۔ اور آپ بھی یاد رکھیں اور اس بات کے آپ بھی گواہ رہنا اس بات کے کہ میں تمہارے دلوں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے کبھی نہیں آتا۔